السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم، میرے ساتھ ہے ڈاکٹر مریم اور ڈاکٹر مہتاب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں۔ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر مہتاب۔ ڈاکٹر مہتاب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جینیٹک کاؤنسلنگ ہے کیا؟ جینیٹک کاؤنسلنگ پہلے صرف اس لیے ہوتی تھی کہ اگر کوئی کپل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے والے بچوں میں جینیٹک ڈیزیزز نہ ہو تو وہ کچھ ٹیسٹ وہ لوگ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم وہ جو جینیٹک کاؤنسل ہے وہ ان کو سمجھاتے کہ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے پریکاشنری میئرز ہیں جن کو لے کے آپ آپ کے بچوں میں وہ بیماریاں ان کے چانسز کم ہو سکتے ہیں، یا اگر ہے تو پھر آپ کیا احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پیرنٹس سے بچوں کی بیماریاں لوگ جب جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ جو ہے آف اسپرنگز میں جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہوگی کچھ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ وہ بیماریاں کور کرتی ہے جو کہ پیرنٹس سے بچوں میں۔ اس کے علاوہ کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ اس کے علاوہ سر جینیٹک کاؤنسلنگ آج کل جو ہے ہر ڈیزیز، اب یہ صرف یہ جو ہیریڈیٹری ڈیزیزز بچوں میں ہوتی ہے اس کے لیے صرف جینیٹک کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اب جو ہے جینیٹک کاؤنسلنگ کینسر میں، ڈائبٹیز میں، وائرل ڈیزیزز میں، سارے جتنے بھی ڈیزیز ہیں، کیونکہ ان کا سم ہاؤ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جین سے ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ایک خاص ڈیزیز کے ساتھ پھر ایک خاص قسم کے جینس ہوتے ہیں۔ اب ایک اسٹڈیز ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جیواس اسٹڈیز، جینوم وائڈ ایسوسیشن اسٹڈیز۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ڈیزیز میں کون سے جینس زیادہ وہ ایکسپریس ہو رہے ہیں، زیادہ ان کی وہ اظہار ہو رہی ہے، اور کن جینس کا ایکسپریشن جو ہے ان کا اظہار وہ کم ہو رہا ہے۔ تو ان اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا پورا ڈیٹا بیس بن گیا ہے، جتنی بھی باہر ممالک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یس سر۔ اور پاکستان میں؟ ہاں، وہاں پہ پاکستان میں بھی ابھی تھوڑا بہت ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، ہم جینیٹک انجینئر بھی اس کے بارے میں ہم بریف کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر مہتاب، آپ مجھے بتائیں کہ مسکنسیپشنز کیا ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں ان پاکستان؟ وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف آنے والی نسلوں میں جو جینیٹک ڈیزیز ہیں اسی کے بارے میں یہ جینیٹک کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ کینسر میں اور ان باقی ہیلتھ ایریاز میں جو اس کا اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اب یو ایس میں اور یورپ میں جینیٹک کاؤنسلنگ سارے ڈیزیز کے لیے وہ ہوتی ہے، جو کہ اب انشاءاللہ بیفور ڈائگنوسس اور ڈائگنوسس کے بعد، اور ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کہ اب انشاءاللہ آپ بھی کر رہے ہیں یس اور دیکھنے والوں تک بھی یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اب سر یہ جو جین کارڈز ہیں، یہ اصل میں انسان کے جتنے بھی جینس ہیں وہ سارے سیکوینس کے وہ کہاں ایکسپریس ہو رہے ہیں، وہ کون سے ڈیزیز کے ساتھ لنک ہیں، تو یہ اس کا پورا ڈیٹا بیس بن چکا ہے۔ اسی طرح مالا کارڈ ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں ہر ڈیزیز کے بارے میں اس کا تھوڑا سی اس انٹروڈکشن ہے، پھر اس کے ریلیٹڈ جینس اور وہ پھر جینس کہاں ایکسپریس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں وہ مالا کارڈ ڈیٹا بیس ہے، اور وہ جین کارڈ جو ہیں وہ جینس کے بارے میں، تو اسی کے بیس پہ ہم جینیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے تو یہ جینس ہے، اور اگر یہ جین ہے تو کون سے ڈیزیز اس کے ساتھ لنکس ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر مہتاب، چلے میں ایک لے مین ہوں، مجھے نہیں پتا، میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، مجھے ڈائبٹیز ہے اور میری جینیٹک کاؤنسلنگ کرے، میں ڈائبیٹک پیشنٹ اور آپ کے سامنے ہوں، آپ سٹارٹ کریں۔ تو سر ڈائبٹیز کے لیے پھر ہم وہی سینٹرل کلاک سے، یہ تو سر جینیٹک کاؤنسلنگ سر ایک جنرک انسٹرومنٹ ہے۔ جینیٹک مینس ایک ایسی کاؤنسلنگ جو ہیلتھ کے لیے رسک فیکٹرز ہیں اور جو سیفٹی فیکٹرز اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، جو سارے ڈیزیزز کو وہ کور کرتی ہے، وہ ہے جنرک انسٹرومنٹ۔ اور وہ سارے جو ہیلتھی لوگ ہیں اور نان ہیلتھی ان سب کے لیے وہ ضروری، تو وہ انسٹرومنٹ ہے جو ہم انیشیل اسٹیج میں ڈائبیٹک پیشنٹس کو وہ اسی کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ پھر ایک ڈیزیز اسپیسیفک انسٹرومنٹ جہاں پہ ہم ایک ڈیزیز کے مطابق جس میں جو سمٹمس ہیں، جو کمپلیکیشن ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو جینس ہے اسی کے بارے میں آپ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کوئی 5 اسٹیپس بتا دیں کہ جس پہ آپ لے کے چلیں گے پیشنٹ کو۔ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیسے اسٹارٹ لیتے ہیں؟ سر وہ ہم لیتے ہیں جو سینٹرل کلاک ہے، آپ نے سرکیڈین ریدمس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرکیڈین ریدم اصل میں سپرا کیزمیٹک نیوکلس میں ایک سینٹرل کلاک ہے، یہ سپرا کیزمیٹک نیوکلس اصل میں یہ سینٹرل کلاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی وہ اسی لیے ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا، وہ ساری تو چیزیں۔ یہ وہ گھڑی جو ہے سر یہ بھی کنٹرول کرتی ہے کہ سیل ڈویژن کب ہوگی، کتنے دیر بعد ہوگی، اور سیل ریپیئر کتنی دیر بعد ہوگی، مائٹوکونڈریل ڈویژن اور مائٹوکونڈریل ریپیئر، بیکٹیریل ریپلیکیشن اور بیکٹیریل کلیئرنس ہوتی ہے، وائرل ریپلیکیشن، وائرل کلیئرنس،
تو یہ سارے جو ہے وہ سینٹرل کلاک سے یہ کنیکٹڈ ہے، جس کو ہم بایولوجیکل کلاک یا سرکیڈین ردمز کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کلاک جو سینٹرل کلاک ہے نا، یہ اس کے لیے مطلب 3 کیوز ہے، اشارے ہیں جس سے مطلب یہ تیز اور سلو ہوتی ہے سینٹرل کلاک. تو وہ 3 کیوز جو ہیں وہ ہے خوراک، اس میں پھر خوراک میں پھر یہ کہ کتنا خوراک لیا، کتنے دیر بعد لیا اور کس قسم کا خوراک لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سینٹرل کلاک کو پتہ چلتا ہے. تو اسی حساب سے پھر وہ یہ مطلب پھر دوسرا جس میں جو ہے وہ ہے ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے، مطلب ہم جو جتنی بھی مطلب فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز ہیں یا پھر نماز کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے باہر جانا ہے اور میں نے رننگ کرنی ہے، میں نے ایکسرسائز کرنا، تو مائی مائنڈ از سم ہاؤ، میرا دماغ مجھے اس کے لیے مطلب تیار کر رہا ہے کہ ابھی تو میں نے مجھے اس طرف جانا ہے. تو اسی لحاظ سے میرا دل کی دھڑکن اور پھر میرے گردوں کا فنکشن یہ سب انہینس کر دے گا. بیفور ورک آؤٹ ایکسرسائز سے پہلے یور مائنڈ از پریپیئرنگ یو. سو تو اسی حساب سے پھر یہ گھڑی بتائی کہ اتنا دیر بعد مطلب وہ اسی حساب سے مطلب وہ اندر کے مطلب پروسیسز ہوتے ہیں. تیسری جو ہے اس میں پھر لائٹ ہے کہ کس قسم کا لائٹ ایبزارب ہو رہا ہے. اگر ایک لائٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس سے ڈی این اے جو ہے میوٹیشنز آ رہی ہیں اس لائٹ سے، تو اس سے پھر ڈی این اے اگر میوٹیشن آ رہی ہے تو سیل تو خراب ہوں گی، مطلب سیل ڈویژن ہوگی. تو اسی جس قسم کا ہم لائٹ ایبزارب کر رہے ہیں اسی حساب سے پھر سیل ڈویژن، مائٹوکونڈریل ڈویژن اور سیل ریپیئر یا سیل ریپلیسمنٹ ہوتی جیسے ہے. یووی ریز. تو ہم پھر ڈائبٹک پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے 3 قسم کے مطلب انسان کی حالتیں ہیں کہ جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ہے ہمارا نارمل اسٹیٹ، کام اسٹیٹ، اور ایک ہے ہمارا تھوڑا اسٹریس اسٹیٹ، تھوڑی سی پریشانی اگر ہمیں ہو، اور ایک ہے بہت زیادہ اسٹریس اسٹیٹ. ایک فزیولوجیکل اسٹریس ہو گیا، اینگزائٹی ہو گئی، اور ایک ہو گئی ایک بہت سخت پریشانی. تو یہ گھڑی جو ہے ان تینوں حالتوں میں ہمارے گزرے ہوئے وقت کو مطلب یہ کیلکولیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اتنا وقت میں جو ہے صبح اٹھا تو رات تک میں اسٹریس کتنا تھا، زیادہ اسٹریس کتنا تھا یا کام کتنا تھا. تو یہ ساری گھڑی کیلکولیٹ کر کے مطلب مائٹوکونڈریل ڈویژن کرتی ہے. تو مائٹوکونڈریا جو ہے اصل میں یہ ایک ہم سے عام لوگوں کے لیے ہم اس طرح کہیں کہ مائٹوکونڈریا ایک پاور ہاؤس ہے، ایک چولہا ہے جس میں ہمارا خوراک جو ہے جلتا ہے اور وہ ہمیں طاقت مطلب دیتا ہے. صرف وہ ہمیں طاقت نہیں دیتا بلکہ جتنی بھی ٹاکسک امینو ایسڈز ہیں یا جو میٹابولائٹس ہیں وہ بھی مطلب اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہے یہ مائٹوکونڈریا. تو اگر مائٹوکونڈریا زیادہ مطلب یہ چولہا اگر آپ لوگوں کے اندر یہ مطلب صحیح ہے، صحیح کام کر رہا ہے، طاقتور ہے، تو آپ لوگوں کے ڈائبٹیز کے چانسز کم ہیں. اور اگر یہ چولہا تھوڑا سا کمزور ہے، مائٹوکونڈریا آپ لوگوں کا مطلب اس کی پوٹینشیل یا جو اس کی طاقت ہے وہ کمزور ہے، تو ان لوگوں میں ڈائبٹیز کے چانسز مطلب وہ زیادہ. سیل کے اندر یہ ایک جگہ ہے مائٹوکونڈریا جہاں پہ انرجی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھائی جہاں سے انرجی بن رہی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. آج کی ویڈیو کا مقصد تھا آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں بتانا. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ویڈیوز بناتے رہیں گے. اب ٹیم میں ڈاکٹر مہتاب موجود ہے، تو انشاءاللہ جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ تک لے کے آئیں گے آسان الفاظ میں. دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں، کوئی ویڈیو ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. یوٹیوب چینل پہ آپ کا ایک پازیٹیو کمنٹ ہمیں بہت موٹیویٹ کر دیتا ہے. تو دل کھول کے کمنٹ کیجیے گا، دل کھول کے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اینڈ جو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی نہ دبانا نہ بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.